نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن کریم۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن کا ماہر ان ملائکہ کے ساتھ ہے جو میرے منشی ہیں اور نیکوکار ہیں، اور جو شخص قرآن شریف کو اٹکتا ہوا پڑھتا ہے اور اس میں اٹکتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس ایک بڑا برکت والا مہینہ رمضان مبارک آ پہنچا۔ اس مہینے میں ایک رات جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے تک کرنے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی روزے کو فرض اور ان کی راتوں کو قیام یعنی تراویح کو سنت کیا ہے۔ جو شخص اس میں کسی نیکی کام کے ذریعہ خدا تعالیٰ سے تقرب حاصل کرے، وہ کام ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں ایک فرض ادا کیا ہے، اور جو کوئی رمضان میں ایک فرض ادا کرے اس کا ثواب ایسا جیسے اس نے رمضان کے علاوہ کسی دوسرے وقت میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ رمضان مبارک میں ایک اور بہت ہی بات کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آخری صحیفہ کا آخری رسول پر نازل ہونا ہے کہ جس کے بعد نہ کوئی صحیفہ آئے گا اور نہ کوئی رسول۔ غور تو فرمائے کہ اول تو الہامی زبان ہی اپنے اندر کس قدر عظمت رکھتا ہے کہ وہ کلام الہی پھر کلام الہی بھی ایسا مکمل اور جامع کہ اس کے بعد کسی اور صحیفے کی گنجائش اور ضرورت ہی نہیں رہی۔ اس واسطے قرآن مجید کا رمضان شریف میں نازل ہونا رمضان کے لیے باعث شرف و عظمت ہے، اور قرآن کریم کو رمضان مبارک سے خاص تعلق اور گہری خصوصیت حاصل ہے۔ چنانچہ رمضان مبارک میں اس کا نازل ہونا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان شریف میں تلاوت قرآن کا شغل نسبتاً زیادہ رکھنا، اور جبریل علیہ السلام کا رمضان شریف میں دور کرانا، تراویح میں ختم قرآن کا مسنون ہونا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور بزرگان امت محمدیہ علی صاحبہما الف صلوات و تحیت کا رمضان میں تلاوت کا خاص اہتمام کرنا، یہ سب امور اس خصوصیت کو بتلاتے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں تلاوت قرآن کی معمول کو بنسبت دوسرے معمولات ذکر و شغل کے بڑھانے اور زیادہ کرنا چاہیے، اور اہتمام کے ساتھ کثرت سے تلاوت قرآن مشغول رہنا چاہیے۔ حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ کی عادت شریفہ تھی کہ وہ رمضان مبارک میں سالکین کی تعلیم و تلقین خاص کو بند فرما دیتے تھے، البتہ افادہ عامہ پہلے سے زیادہ ہو جاتا تھا، اور حباب کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو اس ماہ مبارک میں دوسرے معمولات پر غالب رکھیں۔ رمضان مبارک کے ساتھ جس طرح روزہ اور قرآن کریم دونوں کو خصوصی تعلق ہے، اس طرح آپس میں بھی ان دونوں کو عبادت میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا یہ دونوں عبادت یعنی روزہ قرآن کریم کئی خاصیتوں میں مشترک ہے۔ شفاعت میں مشترک ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم بھی بندے کی شفاعت کرے گا، اور روزہ بھی کیا کرے گا؟ بندے کی شفاعت کرے گا۔ دوسری کیا ہے؟ خصوصی قرب خاص، قرآن کریم کے ذریعے بھی انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاص قرب تک پہنچ جاتا ہے، اور روزے رکھنے والی بھی کے لیے بھی ایک خاص قسم کا قرب ہوتا ہے۔ لہٰذا حدیث میں آتا ہے نا کہ روزہ دار کی خوشبو اللہ پاک جو بدبو ہے منہ کی، وہ اللہ پاک کو مجھ سے زیادہ بھی کیا ہے؟ پسندیدہ ہے، اور روزہ دار کے لیے ایک خاص دروازہ ہے، اس دروازے کے ذریعے کیا ہو؟ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو دو طرح کی نسبت ہے، ایک شفاعت کی اور ایک قرب خاص کی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی اس رمضان مبارک میں قرآن کریم کے ساتھ ایک خاص نسبت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح شام دن و رات قرآن کریم کی تلاوت کرنے، اس پر سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔